والعصر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ان یجسس القبور، قبروں کو پکا کرنے سے ہمارے پیارے نبی نے منع فرمایا۔ بلغوا انی ولو آیا، ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اگر میرا ایک بھی فرمان یاد ہو تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، قل هو اللہ احد سورت ایک تہائی قرآن کے برابر اجر رکھتی ہے۔ الدین نصیحہ، دین سراسر خواہ خواہی کا نام ہے۔ الطہور شطر الایمان، ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا صفائی نصف ایمان ہے۔ اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ، تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ، تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر یا رسول اللہ، تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ، تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ سبحان اللہ۔ آج الحمدللہ العزیز غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے۔ آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کی دو باتیں، بچوں کا عشق رسول میں اور زیادہ محبت پیدا کرنے کے لیے غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 5 سال کا بیٹا تھا، اور غازی صاحب پولیس کے ملازم تھے، نوکری کر رہے تھے سرکاری۔ گورنر کے ساتھ ان کی ڈیوٹی لگی تھی کہ آپ نے ان کی رکھائی کرنی ہے، ان کا خیال کرنا ہے۔ تو غازی صاحب جو تھے ان کے ساتھ تھے، اور بھی بہت سارے پولیس والے ان کے ساتھ تھے۔ اور غازی صاحب نے جب گورنر کی یہ بات سنی کہ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قانون کو کالا قانون کہا، جب اس نے اس چوڑی کو اس کے حق میں فیصلہ دیا، فرمایا یہ غصاخی نہیں ہے، اس نے خود بھی غصاخی کی اور غصاخ عورت کا ساتھ بھی دیا، تو غازی صاحب سے برداشت نہ ہوئی، کیونکہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مومن جو ہے وہ بغیرت نہیں ہوتا، مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن ڈرنے والا نہیں ہوتا۔ جب غازی صاحب نے دیکھا تو برداشت نہ ہوا کہ میرے نبی کی غصاخی کی جائے اور میں خاموش ہوں، تو غازی صاحب نے ان کو مارنے کا ارادہ کیا۔ تو پھر دل میں خیال آیا جو پولیس والے کھڑے ہیں یہ تو مجھے مار دیں گے، میں کیسے گولی چلاؤں؟ پھر آپ رک گئے، جب پیچھے ہٹے کہ میں نہیں ماروں گا۔ غازی صاحب کہتے ہیں کہ پھر میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے ولی سبز رنگ کا لباس پہنے ہوئے میرے سامنے آ گئے، سینکڑوں اللہ کے ولی سامنے آئے۔ انہوں نے کہا غازی صاحب تو گولی چلا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں غازی صاحب نے کہا جب اللہ کے ولیوں نے میرا حوصلہ بڑھایا اور مجھے کہا گولی چلاؤ، پھر غازی صاحب نے اس غصاخ لعین پر 27 گولیاں مار کر انہیں واصل جہنم کیا۔ جب واصل جہنم کیا تو آپ بھاگے نہیں، دوڑے نہیں، آپ کی تحقیق کے لیے 65 ایجنسی والوں نے تحقیق کی، 65 ایجنسی والوں نے، یعنی ظلم کیا، تشدد کیا، اور غازی صاحب کی
کمرے کے اندر کیمرے لگا دیے گئے کہ غازی صاحب جو ہیں بزدلی دکھائیں گے، کمزوری دکھائیں گے تو ہم ویڈیو بنا کر وائرل کر دیں گے، کہہ دیں کہ دیکھو یہ غازی صاحب کا یہ کام ہے، غازی صاحب ڈر گئے۔ اس لیے غازی صاحب کے حوالے سے پھر غازی صاحب جیل میں تھے، فرماتے ہیں جب آپ کو پھانسی دینے کا وقت آیا، جس بندے کی پھانسی کا وقت آتا ہے وہ چل کر نہیں جا سکتا، غازی صاحب چلتے ہوئے جا رہے تھے، 5 سال کا بیٹے نے آواز دی اور باپ نے کہا بیٹا کچھ باتیں تو کر لیں، آخری بات کر لیں۔ غازی صاحب کہنے لگے ساری زندگی باتیں تو کی ہیں، آپ باتیں نہیں کریں گے، اب مجھے جاتے ہوئے دیکھیں کہ میں محبوب کے نام پر جان کیسے دیتا ہوں۔ غازی صاحب نے ریکارڈ قائم کر دیا۔ غازی صاحب جب پھندے کے قریب پہنچے تو پھندے کو پکڑ کر چوما، چوم کر پھر فرماتے ہیں جب گلے میں ڈالا گیا، فرماتے ہیں جب پھانسی ہونے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ لوگوں کی آنکھیں باہر آ جاتی ہیں، ان کی گلا ٹوٹ جاتا ہے، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں غازی صاحب کو جب اٹھا کر لایا گیا نہ آنکھیں باہر تھیں، فرماتے ہیں نہیں، آپ کا چہرہ تر و تازہ تھا، چمک رہا تھا۔ فرماتے ہیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ غازی صاحب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت پر پہرا دیا، آج ان کا عرص مبارک ہے، انشاءاللہ العزیز ان کے اثر ثواب کے لیے یہ انتظام اہتمام کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی غازی صاحب کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی غازی صاحب کے صدقے ان بچوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق عطا فرمائے، اور غازی صاحب کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخری وقت میں کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔